کی خدمت جو 5واں کلمہ خداوند نے صلیب پر ادا کیا اس پہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے۔ مسیح یسوع کے پاک نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ ہمارے مسیح خداوند کی زبان مبارک سے ادا کیا جانے والا 5واں کلمہ، میں پیاسا ہوں، یوحنا رسول کی انجیل اس کے 19 باب 28 سے 30 آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے۔ اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر اپنی جان دے دی۔ اگر ہم غور کریں تو 5ویں کلمے کو صرف یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں قلم بند کیا ہے، باقی کسی انجیل نویس نے اس کلمے کو نہیں لکھا۔ مقدس یوحنا رسول نے روح القدس کی رہنمائی سے اپنی انجیل میں یسوع مسیح کو کامل خدا اور کامل انسان کے طور پر بیان کیا، اور اس کے تمام کاموں کو جو خداوند یسوع مسیح نے زمین پر کیے قلم بند کیا ہے۔ آئیے ہم ان حالات اور واقعات کو یاد کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے انتہائی دکھ اور درد کی حالت میں صلیب پر گزارے۔ جب ہم ان حالات اور واقعات کو یاد کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہی تھی۔ اس سے بیشتر انسان شریعت کے متحد تھا، لیکن اس قربانی کے گزرانے جانے کے بعد انسان فضل کے متحد آ گیا۔ آئیے ان حالات و واقعات کو تصور کریں جو اس سے قبل وقوع ہوئے۔ آخری فسح کھانے کے بعد گتسمنی میں دعائیہ لمحات، مسیح کا پکڑوایا جانا، سردار کاہن کے سامنے پیشی، پیلاطس کے گھر سے لے کر ہیرودیس بادشاہ کے دیوان جانے تک کا سفر، کوڑے اور مصلوبیت، اور پھر خداوند سے دردناک جدائی۔ یہ وہ انتہائی تکلیف دہ لمحات ہیں جن میں ہمارا مسیحا سخت ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہے۔ اس سارے تکلیف دہ عمل میں یسوع نے ایک بار بھی شکوہ یا شکایت نہیں کی۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی تکلیفوں کا سلسلہ گتسمنی باغ سے نکلنے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر بہہ رہا تھا، اس کو کوڑے مارے گئے تھے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے 6 گھنٹے گزر گئے۔ اگر ہم اس کو میڈیکلی بھی دیکھیں تو ایسی صورت میں جسم میں پانی کی کمی کا ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو اس سے قبل پینے کے لیے کچھ پیش نہیں کیا گیا تھا۔ یسوع مسیح کو اس سے قبل 2 بار میں پیش کی گئی تھی، ایک بار صبح 9 بجے اور دوسری بار دوپہر 3 بجے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس مے کو پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس میں مر ملی ہوئی تھی جس کے پینے سے نشہ ہو جاتا تھا اور جسم سن ہو جاتا تھا، اور صلیب پر چڑھائے جانے والے مجرموں کو زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جب سپاہی ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل لگاتے تو درد کا احساس زیادہ نہیں ہوتا تھا۔
اگر آپ پڑھنا چاہیں اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تو مرکز کی کتاب اس کا 15 باب اس کی 22 اور 23 آیت، اور متی 21 باب اس کی 33 اور 34 آیت میں آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا اس سرکے کو نہ پینے کی وجہ اس میں نشہ آور اجزاء کا شامل ہونا تھا۔ وہ اپنے لیے آسان راستے کا انتخاب کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح صلیب کا دکھ برداشت کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ صلیب کا سفر جسمانی درد کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی چیز ان کے ذہن کو دھندلا کر دے۔ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے آئے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو ان تکلیفوں سے بچ سکتے تھے، لیکن وہ ان تمام نوشتوں کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے جو پرانے عہد نامے میں انبیاء کے وسیلے سے لکھے گئے۔ وہ اپنے باپ کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں تاکہ نوشتہ پورا ہو، جیسے زبور 69 اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ بنیادی طور پر یہ کلمہ کہ میں پیاسا ہوں خداوند یسوع مسیح کو اس کام کو ختم کرنے کی منی اناؤنسمنٹ تھی جس کو کرنے کے لیے وہ آئے تھے۔ اس کو ہم اس طور سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر بیٹھنے سے پہلے پانی کا گلاس مانگتے ہیں کہ لاؤ اب پانی دو، بین ہی اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی جو جنگ ابلیس کے ساتھ ان کی جاری تھی، اس کی تکمیل کا اعلان کرنے سے پہلے وہ اپنے گلے کو ترک کرنا چاہتے تھے، تاکہ اس کے بعد وہ ایک بڑا اعلان کر سکے کہ تمام ہوا۔ یسوع نے صلیب پر 7 کلمات ادا کیے، لیکن ان میں سے صرف ایک کلمہ ان کی اپنی ذات کے لیے تھا کہ میں پیاسا ہوں۔ مسیحی ایماندار ہونے کے ناطے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانے کے ناطے سے ہم سب کو خود سے یہ سوال کرنا لازم ہے کہ کیا ہم روحانی نشوما کے وسیلے سے اس روحانی پیاس کو بجھا رہے ہیں، یا اس کی الہی احکامات پر عمل نہ کر کے آج بھی اس کو روحانی طور پر پیاسا ہی رکھے ہوئے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا مسیح آج بھی ہماری راست بازی کا پیاسا ہے؟ خداوند ہم سب کو اپنے تابع فرمان بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا فضل بخشے، آمین۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ۔